السلام علیکم۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے پیشاب میں شفا ہے۔ اونٹ کے پیشاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس میں شفا ہے، فائدہ ہے۔ اونٹ کے پیشاب شفا ہے۔ حدیث نمبر 1501 1501۔ سوچیے آپ کیسی باتیں ہیں، سمجھا؟ قرآن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آدم سے لے کے قیامت تک کا ذکر ہے قرآن میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیشاب یا جانور کے پیشاب کو حلال بولا ہے؟ شفا، فائدہ، جائز، حرام چیز کو حلال۔ سنڈاس، پیشاب، پیخانہ یہ سب حرام ہے نا، اب اس کو حلال پیو۔ سوچیے آپ، گڑی ہوئی حدیث بخاری کی، سوچیے آپ دشمنوں نے ڈال دیے ہوئیں گے کہ بھائی حرام چیز کو حلال۔ اللہ فرمائے نا علماء کو رب بنائے، تو یہ لوگ علماء کو رب بنائے، سمجھا؟ جو علماء بولا اس پہ چل دیے، سمجھا؟ اللہ نے بولا ہے کہیں حرام چیز حلال؟ انسان کا یا جانور کا پیشاب پینا فائدہ ہے، پیو پیشاب۔ ارے ہم تو غیر مذہب کو آج تک بولتے تھے نا، کہہ رہے وہ لوگ گائے کا پیشاب پیتے، گائے کا موتر، گاؤ موتر بولتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، گندے لوگ۔ یہاں تو یہ ڈال دیے لوگ بخاری میں، پڑھو بخاری اور پڑھو اور، سمجھا؟ پیو پیشاب۔ پھر آپ لوگ جو مانتے بخاری کو، جو لوگ مانتے ہیں کہ سب حدیث صحیح ہے، بخاری میں غلط حدیث ہے ہی نہیں، اہل حدیث تو سب سے بڑے بخاری کے فالوور، ڈیفینڈر ہے، بخاری کو ڈیفینڈ کرتے، بچاؤ، گول گول باتیں کر کے نا، وہ اس لیے وہ ایسے فائدہ ہے، وہ ایسے شفا ہے، ایسے شفا ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے، سب گول گول باتیں۔ ارے بھائی حرام ہے تو حرام ہے، بس ختم۔ آپ کے لیے حلال ہے تو پیو پیشاب، پلاؤ اپنے بزرگوں کو، سمجھا؟ کتنی غلط گندی بات ہے، سمجھا؟ کوئی سنے گا غیر مذہب والا بولے گا ان کا مذہب گندا ہے، ہمارا تو تھا ہی گندا، ہم تو کیا اچھا ڈھونڈ رہے تو یہ بھی گندا ہے، سمجھ رہے؟ ان میں بھی وہاں وہ گائے پی رہے یا اونٹ پی رہے پیشاب، سب غلط بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، بخاری کی گھڑی ہوئی حدیث، سمجھا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کو۔ اللہ کی کتاب میں آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، تمام پیغمبر کا ذکر ہے، ان کی قوم کا۔ سوچو آپ، کبھی اللہ نے بولا ہے ان جانور کا پیشاب تو چھوڑ دو، اب انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، انسان کا پیشاب اللہ نے بولا ہے پیو، فائدہ ہے انسان کے پیشاب میں، اور پیغمبر کا پیشاب پیو، فائدہ ہے، بولا ہے اللہ نے؟ نعوذ باللہ، یہ سب گندی بات ہے، حرام تو حرام ہے، اللہ یہ سب بری بات کی تعلیم نہیں دیتا، سمجھے آپ؟ اللہ کی کتاب قرآن میں بھی کوئی ایسی گندی تعلیم، بری تعلیم نہیں ہے، یہ تو دشمنوں کی سب کتاب ہے، جتنی آپ پڑھ رہے ہیں نا حدیث کے نام سے، اور دوسری عالم مفتی کی کتاب، سب ملاوٹی کتاب، سمجھ رہا؟ قرآن کے خلاف، اسلام کو بدنام کرنے، اسلام پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے سب باتیں کڑی جاتی ہیں، سمجھ رہے؟ عوام کو بس حدیث کے نام سے گمراہ کرتے۔ بھائی سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی اس قرآن سے نصیحت کرو، اس قرآن کی اتباع کرو، سمجھا؟ دوسری کتابیں پڑھنا ہی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لوگ کو ڈانٹ دیا، آنکھ لال ہو گئی، دوسری پڑھ رہے تھے توریت، آسمانی کتاب پڑھ رہے تھے، بولو صحابہ نے توریت، تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، بولے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، قرآن یہاں آ گئی ہے پیور اوریجنل قرآن، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے اس لیے مت پڑھو، ملاوٹ ہوئی ہے اس لیے مت پڑھو، ملاوٹ ہوئی اس لیے کتاب یہ قرآن نازل ہوئی، ملاوٹ ہونے کے بعد قرآن نازل ہوئی، اگر اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی تو اللہ نہیں نازل کرتا، اس سوئی کو رکھتا، کیونکہ اس میں جو باتیں وہی باتیں اس میں بھی ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں کہے تھے، کوئی الگ بات نہیں ہے، دوسری کتاب میں الگ تھی، اس میں الگ ہے، آپ لوگ کا ذہن ہی الٹ پلٹ بیٹھا ہوا ہے، وہی دین ہے جو چلا آ رہا ہے، سمجھا؟ وہی طریقہ، سمجھا؟ کوئی اس میں رد و بدل نہیں، سمجھا؟ اللہ بتا دیے کہ ہم نے وہی بات اس میں بتائی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سمجھا؟
ہم وہی بات بتا رہے ہیں جو ہم نے پچھلے پیغمبر ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں جو باتیں بتائی تھی وہی ہے. کچھ الگ دین شریعت نازل نہیں کرتا ہے انسان کے لیے. کچھ انسان کے لیے الگ شریعت, کچھ انسان کے لیے الگ شریعت, الگ طریقہ. ان کے لیے الگ ایسا نہیں ہے, سب کو ایک ہی دین, ایک ہی طریقہ. سمجھا آپ؟ اب یہ گڑی گڑی حدیث لا کے عوام میں گمراہ کر رہے ہیں بھائی. سوچیے آپ کس کی حدیث ہو سکتی ہے جو قرآن کے, عقل کے خلاف, فطرت کے خلاف. گھن آتی ہے پیشاب پینے کے لیے. سوچو آپ, گھن آ رہی تھی نا آج تک آپ کو؟ ارے وہ لوگ گائے کا پیشاب چھڑکتے یا پیتے, چھڑک کے کھانا پکاتے یا چھڑکتے یا پیتے, وہ لوگ کیسے گندے لوگ ہیں نا. اب آپ سنے نہیں ہوں گے کہ بخاری میں ایسی بات لکھی ہے. سمجھا آپ؟ نبی کے نام سے گڑی ہوئی حدیث, ملاوٹ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کی, طہارت کی تعلیم دینے والے, وہ بولیں گے پیشاب کی فائدہ ہے, شفا ہے اس میں. سمجھا؟ یہ دشمنوں نے ڈالے تاکہ آپ بھی حرام کو حلال نبی کے نام سے گڑھ کے دیں گے آپ کو, ان کے نام دے کے گڑھ دیے. سمجھ رہے آپ؟ اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں صحیح حدیث ہے, تو پیو پھر. آپ بھی کیوں نہیں پیتے؟ پیو اور پورے گھر والے کو پلاؤ, پورے رشتہ داروں کو. فائدہ ہے بولے نا نبی, نوز باللہ, نبی بولیں گے بات. نبی کے نام سے گڑی گڑی آ رہے ہیں, عقل سب کدھر رکھ دیے بھائی. کہیں سے بھی بات آ رہی ہے لے رہے. بخاری, ارے بخاری کی آسمانی کتاب تھوڑی ہے, ایک انسان نے لکھا ہے, وہ بھی نبی کے 200 سال بعد. سمجھا؟ جمع کیا, سب جھوٹ ملاوٹ, کون تھا کیا تھا وہ تو اللہ کو معلوم. نیک تھے تو نیک اچھی بات رکھے گئے, دشمن نے ڈال دیا 1000 سال, 500 سال بعد. 1200 سال ہو گیا امام بخاری کو ملے. اگر وہ نیک تھے, اچھی رکھے, چلو مان لو, ہم بھی مانتے ہیں نا. انہوں نے 6 لاکھ حدیث جمع کی ہے امام بخاری نے, تو کیوں رد کیے 5,92,000, 90,000, 5,90,000 کیوں رد کیے 6 لاکھ جمع کر کے؟ 8,000, 10,000, 7,000, 6,000 بس اتنے ہی رکھے, 1% بھی نہیں. تو انہوں نے تو اچھا کام کیا, آپ مان رہے ہیں نا, ہم بھی مانتے. چلو انہوں نے نیک تھے, اچھا کام کیا. اب نیک تھے بس وہ تو حشر میں معلوم پڑے گا, لیکن آپ کے بقول چلو نیک تھے تو ٹھیک ہے, اچھی رکھے. بعد میں ملاوٹ کر دیا دشمن نے 100 سال بعد, 500 سال بعد, ہے نا. جب آسمانی کتاب توریت انجیل زبور ملاوٹ ہو سکتی تو کیا بخاری ملاوٹ نہیں ہو سکتی؟ آنکھ بند کر کے چل رہے بخاری پہ. سوچو آپ, قرآن کے ایک دم, قرآن کے, یہ قرآن کے پیرالل بخاری, پیرالل ایک دم ملاوٹی کتاب. قرآن کی سب سے زیادہ مخالفت بخاری میں ملے گی آپ کو. قرآن کی 50 بات کے اوپر تو بخاری میں قرآن کے خلاف ملے گی. سمجھا آپ؟ اپوس, قرآن کا اپوس ہے بخاری میں. سمجھا آپ؟ اللہ فرمائے نا, وَمَنْ شَاقَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا, اللہ کی بات کا اپوس کرے گا, مخالفت کرے گا, اللہ اس کو شدید عذاب میں ڈال دے گا. سورہ حشر آیت 4. جو کوئی اللہ کی بات کی مخالفت کرے گا, اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ کی بات کی مخالفت کہاں آپ کو دکھے گی؟ ادھر ہے. سمجھا؟ سب کتابوں میں ہے لیکن بخاری میں, بخاری کو ایک دم قریب لا کے رکھ دیے. بخاری, قرآن اور بخاری, باقی سب حدیث کی کتاب تو نیچے, بخاری ایک دم. تو سازش کرنے والے نے بھی سازش کیا ہے. سمجھا؟ ملاوٹ کر کے دے دیا قرآن کے خلاف. آپ لوگ آنکھ بند کر کے مان رہے. سمجھا؟ یہ تو ابھی تو 2, 4, 5 ہی بتایا ہوں, انشاءاللہ اگلے بیان میں اور بتاؤں گا. بخاری میں آپ لوگ کو بہت وہ لگ رہا ہے نا, ارے حق بات ہے یہ, ایک دم حق. اور ایسا نہیں کہ صرف میں بک رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہے. تاکہ دیکھ لو بڑے بڑے عالم جو گزرے ہوں, یوسف قرضاوی, ابھی تو وہ تو انتقال ہو گیا, یہ دبئی میں بیٹھا ہے. قاری حنیف داد, دیکھ لو آپ, عالم مفتی سب ہے. آپ کو عالم مفتی چاہیے نا, اور بھی عالم مفتی ہے دنیا میں. سمجھ لیا؟ شمس پیر زادہ عالم, سمجھا آپ؟ تفہیم القرآن ہے ان کی جلد, دیکھ لیجئے بمبئی میں. وہ بھی عالم ہے, اچھے عالم کم ہیں, ان کو چھپا دیا گیا, ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے, ان کو دبا دیا گیا, ان کو پردے سے سامنے فرنٹ پہ آنے نہیں دیا گیا ہے, سازش کر کے. سب باطل بہت ہے نا, جھوٹے عالم مفتی بہت ہے ورلڈ میں, 90% ہے جھوٹے, سچے 10% ہے. یہ بات کون بول رہا ہے؟ اللہ ہی فرما رہے. سورہ انعام آیت 116 کھول کے دیکھ لو. اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہے, گمراہ ہے, اگر ان کی باتوں پہ چلو گے تو تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا لیں گے. یا اللہ کا راستہ قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اچھے عالم کو منکر حدیث ہے بول کے ہٹا دو,
اہل قرآن ٹائٹل دے کے ان کو بھگا دو، خارجی ہے بول کے ہٹا دو، وہ سب پیور لوگ کو یہ باطل لوگ یہ لقب دے دے کے ہٹا دیے، منکر حدیث، اہل قرآن اور خارجی، یہ ٹائٹل دی، آج یہی ٹائٹل دیتے نا پورے ورلڈ میں، نبی کے ٹائم یہ ٹائٹل نہیں دیتے تھے لقب نبی کو، مجنون ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، جادو زدہ ہے، نبی پہ جادو ہوا، یہ ٹائٹل دیتے تھے، شاعر ہے، سمجھے، ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی اس کو، یہ ٹائٹل نبی کو دیتے تھے وہ زمانے میں۔ اور آج کیا دیتے ٹائٹل پیور لوگ کو، جو ایک دم پیور بات کریں گے ان کو منکر حدیث بتاؤ، سب 90% مل کے 10% چھپا دیتے، دبا دیتے، اہل قرآن ہے بول کے، اہل قرآن ان کی نظر میں گالی، یہ 90% لوگ اہل قرآن نہیں ہے، اہل قرآن مطلب قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، لوگ خود ہی بولتے ہیں ہم لوگ نہیں اہل قرآن، یعنی یہ کافر ہے، قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا منہ سے بک رہا ہے، شعور ہی نہیں ہے نا، عقل تو ہے ہی نہیں، اہل قرآن کا مطلب ہی نہیں معلوم، سمجھا، اور اصلی پیور بات اوریجنل حدیث دبا دیتے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن ہی وہ گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، آپ کیا کرو گے؟ آپ لوگ تو ہو ہی نہیں اہل قرآن، اہل قرآن اس کو بولتے ہیں، قرآن کے ماننے والے جنت میں جائیں گے، نبی نے فرمایا ہے، اور آپ کو حوالہ چاہیے نا تو حوالہ معراج ربانی سے پوچھ لو، اہل حدیث حضرات اس کو معلوم ہے حوالہ، لیکن وہ لوگ چھپا دیتے اوریجنل بات، مارکیٹ میں آنے نہیں دیتے عوام تک۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث اگر بھول لیں گے عوام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قرآن کے ماننے والے ہی جنت میں جائیں گے، تو ان کی سب پول سب کتابیں آٹومیٹکلی رد ہو جائے گی، سب چھوڑ دیں گے، بولے اہل قرآن کے ماننے والے ہی جنت میں جائیں گے، نبی نے فرمایا، تو چلو قرآن کو پکڑ لو، ہے نا، سمجھ آئے؟ تو یہ لوگ حوالہ بھی نہیں دیتے، میں نے سنا ہوں اس کا ویڈیو، میرا ربانی اس نے کوٹ کیا تھا یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قرآن ہی وہ گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، اہل قرآن مطلب قرآن کے ماننے والے کا، آپ لوگ تو نہیں ہو بولتے نا، نہیں ہے ہم، وہ اہل قرآن ہے، وہ ہے اہل قرآن، ہم نہیں ہے، تو ہم نہیں مطلب تم کافر ہو، قرآن کے نہیں ماننے والے کو بولتے نا انکار کرنے والا کافر، سمجھا؟ سوچیے آپ، بچیے جھوٹی جھوٹی گڑی ہوئی حدیثوں سے، سمجھا آپ، نہیں تو نماز روزہ آج سیدھا جہنم منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ کی بات کو رد کرنا مطلب نماز روزہ آج سب منہ پہ مار دی جائے گی، یہ اللہ کا حکم ہے، سمجھا؟ انکار تو چھوڑ دو، ناپسند بھی کیے تو جہنم میں سیدھا، آپ انکار، یا تو آپ لوگ انکار کر رہے اللہ کی بات کا، سمجھا آپ؟ سورہ محمد آیت نمبر 9 دیکھ لیجئے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے سارے اعمال حقارت کر دیے، سورہ محمد آیت نمبر 9، سارے اعمال، نیک اعمال حقارت، سمجھ رہے آپ؟ نیک اعمال ہی حقارت ہوتے ہیں نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات سب ضائع، اللہ کی بات کو صرف ناپسند کیا، آپ تو انکار کر رہے ہو، ناپسند پہ سیدھا سارے اعمال ضائع، حبیطت اعمالکم، سمجھا؟ سارے اعمال گئے، خالی ناپسند پہ آپ لوگ تو انکار کر رہے ہو، سمجھا؟ قرآن کی بات پیش کرے انکار، قرآن کی بات انکار، حدیث ہے، حدیث لے لو، قرآن میں ریجیکٹ، سوچو آپ کتنی بھاری بات ہے، دشمن نے یہی کام تو کیا ہے کہ حدیث کے نام سے دیا ہے تاکہ آپ مانو، ارے نبی نے فرمایا، مان لیے، تو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے خلاف بات ہے اور نبی کی ہے ہی نہیں بات، دشمن کی ہے، اتنی صلاحیت عقل تو ہے ہی نہیں، کیونکہ حدیث 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 ایسا بٹھا دیا کہ حدیث مطلب، حدیث عربی میں بولتے ہیں، اردو میں بات، نبی کی حدیث، نبی کی حدیث، نبی کی بات، نبی کی بات، نبی کی بات، نبی کی بات ہے کہ نہیں، دیکھو تو صحیح، نبی کی بات ہے کہ نہیں دیکھو، دشمن نے تو نہیں ڈالا، اللہ کے نبی فرما کے گئے نا، دجال اور کذاب ہوں گے جو حدیث سے گڑیں گے، ان سے بچ کے رہنا، صحیح مسلم باب مقدمہ حدیث نمبر 16، نبی نے فرمایا نا دجال اور کذاب ہوں گے، انہی کو دجال بولا، دھوکے باز، دجال مین دھوکے باز، کذاب مین جھوٹا، انہی کو بولا ہے جو حدیث سے گڑیں گے، تو ان سے بچ کے رہنا، سمجھ گیا؟ آپ لوگ سوچیے، حدیثوں میں نبی نے ایک دم وارننگ الرٹ کر کے گئے کہ حدیثیں آئیں گی میرے نام سے، سمجھا آپ؟ تو اس کو قرآن پہ پرکھنا، جو قرآن کے مطابق ہو اسے لے لینا، جو قرآن کے خلاف ہو اسے رد کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے آسمانی کتاب قرآن ہے، جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے قیامت تک، تو میری بات آئے گی تو میری بات کو قرآن سے چیک کر لینا، حق کا مطابق ہے تو لے لینا اور خلاف ہے تو مت لینا، مسند احمد کی حدیث ہے، دار قدنی میں بھی ہے یہ حدیث، سمجھا؟ تو حدیثوں سے بچیے آپ، حدیثوں میں ملاوٹ بہت ہے،
سمجھا؟ قرآن کی اتباع کریے، قرآن کے مطابق جو بات ہے حدیث ہے قرآن کے مطابق اسے لیجیے، ترجمے سے قرآن پڑھیے، قرآن ہدایت ہے، قرآن گھر میں آ چکی، دونوں بات بول دیا اللہ، قرآن ہدایت ہے، جاسی آیت نمبر 11، تمہارے پاس کتاب آ چکی، ہدایت آ چکی گھر میں، آپ کے گھر میں سورہ نجم آیت 23، اللہ کی کتاب کی اتباع کریے، پورے انسان کے لیے کمپلیٹ انسٹرکشن مینیول ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط، سب اللہ نے بتایا، قرآن پہ چلیے اور دوسری کتابوں میں مت چلیے، پڑھیں گے ہی تو گمراہ ہو جائیں گے، سوچ لیجیے آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔